بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، پاکستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، کہتے ہیں نا، 100 چھتر اور 100 گنڈے بھی، یعنی کہ حکومت کا یہ حال ہے کہ ایک عرصہ دراز سے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز اغوا کیے جا رہے ہیں، نہ صرف طریقے انصاف کے بانی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عمران خان کے، بلکہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل صاحب کے۔ اس کے باوجود بھی حکومت مطلوبہ خواہشات نتائج پورے نہیں کر سکی اور ناکامی آج ادھوری ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی آئینی ترمیم کریں گے۔ ناظرین، یہ واحد حکومت ہے جو بظاہر جمہوریت ہے لیکن چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہوئی۔ اب یہ وہ اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کا قتل کرنے جا رہی ہے، وہ یعنی کہ عدالتوں کو کمزور کرنا جا رہی ہے، اور عدلیہ کے معاملے میں جو ایک واحد ادارہ ہے جسے یہ پولیس بنانا چاہتی ہے، جسے یہ نیب اور ایف آئی اے بنانا چاہتی ہے، اس میں عمران خان نے جو ان کو ساتھ ٹف ٹائم دیا وہ تاریخ رہے گی۔ یعنی کہ اس آئینی ترمیم کو لانے کے لیے عمران خان سے ملاقات پر 18 دن پابندی لگانا پڑی۔ اس پابندی کے دوران جو آج آئینی ترمیم لانے کا دعویٰ کر رہی ہے حکومت، اڈیالہ جیل میں بند سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی عمران خان ان کے حواس پہ رہا۔ عمران خان کو 5 دن آج بجلی، انہوں نے خود بتایا، عمران خان کے مطابق بجلی بند کر دی گئی۔ بجلی اس خبث اور موسم میں ایکسرسائز نہ کرنے دی گئی، کھانا نہیں دیا گیا، ان کے لیے اس قدر مشکلات پیدا کی۔ لیکن جب وہ آج ملے تو انہوں نے اپنی مشکلات کا بجائے کہا کہ یاد رکھیں 26 سال جو میں نے جدوجہد کی، اس کی کامیابی کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی بھی تعریف کی۔ سب سے زیادہ تعریف کہتے ہیں کہ حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ کی کیونکہ عمران خان کے بہترین فیصلوں میں ایک فیصلہ ہے کہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ جو ایڈوکیٹ ہیں، بیرسٹر ہیں، آئینی ماہر ہیں، انہیں سیکرٹری جنرل بنایا، ان کی جدوجہد کو چلایا، اور عمران خان نے ان کو واضح کہا کہ یہ لولی لنگڑی ٹوٹی آئینی ترمیم سینیٹر اور ایم این اے کے اغوا کے بعد ہو بھی جاتی ہے تو ان کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی تا وقت کہ یہ حکومت چوری کے مینڈیٹ والی گھر نہیں جاتی۔ ناظرین، اتنی رسوائی شاید ہی آج تک کسی حکومت کو ملی ہو، جس کو اتنے وسائل ملے ہوں ایک جماعت کو مائنس کرنے کے لیے، لیکن اس جماعت کو پاکستان کی عوام نے ثابت کر دیا کہ ظلم زیادتی کے خلاف وہ کھڑے ہو کر نہ صرف حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں بلکہ حکومت کو ناکام کر رہے ہیں۔ حکومت کی خواہش تھی کہ آئینی عدالت ان کی خواہش کے مطابق بنے، اس میں ناکامی ہوئی۔ ان کی خواہش تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے، ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اور فوجی عدالت کے ٹرائل، سیولین کے فوجی ٹرائل میں جائے۔ اب آج 11:30 12 بجے یا 1 بجے جب بھی سینٹ اور قومی اسمبلی کا ہوتا ہے، اس میں چوری کے ایم این اے اور سینیٹر بھی آئیں گے، منڈی بھی لگے گی۔ لیکن یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ فائز عیسیٰ صاحب جانے والے ہیں۔ اسی لیے حکومت پیر والے دن سے پہلے ہر حال میں آئینی ترمیم میں، اس ترمیم میں جو حکومت فرعون بنی ہوئی تھی، جو کسی کو کچھ سمجھتی نہیں تھی، عمران خان کے در پہ انہیں فضل الرحمان کو بھیجنا پڑا۔ در بدر ہوتے رہے وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری صدر پاکستان، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری کے صاحبزادے، بے نظیر صاحب کے صاحبزادے نہیں، کیونکہ بے نظیر کے والد نے تو آئینی ترمیم لائی تھی، اس کو قتل انہوں نے کہا۔ بارہا دفعہ تحریک انصاف کے خوف سے مولانا فضل الرحمان کے گھر رہ گئے، لیکن مولانا نے بھی انہیں ٹف ٹائم دیا۔ آج یہ جو ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دراصل خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حکومت تو اب آخری دموں پر ہے، آخری سانسوں پر ہے، اس کا فیول ختم ہو چکا ہے، مزید فیول اسے نہیں دینا چاہتے کوئی۔ اب فائد عیسیٰ چلے گئے تو اب کہا جا رہا ہے کہ آج انہوں نے پاؤں پکڑ کے مولانا صاحب آپ کے کہنے میں ہم نے 90% اپنی ترمیم کو خود ہی ختم کر دیا،
لیکن تحریک انصاف نے کہا ہمارے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی۔ گزشتہ روز 5 رہنماؤں نے عمران خان ڈیالہ جیل میں بند ملاقات کی، جس میں سر فہرست سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں، سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا، عمر ایوب اور علی ظفر اور شبلی فراز۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے جب سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوا، انہوں نے کہا میرے جیل میں جو سلوک ہوا ہے چھوڑو۔ حامد رضا کے مطابق 5 دن اس گرمی کے موسم میں اس بندے کو رکھا گیا بغیر بجلی کے، بغیر پانی کے، جو 15-16 سال کی عمر میں سپر سٹار تھا عمران خان، جس نے کرکٹ میں آئن بوتھم کو خلاف کیس جیتا لندن کی عدالت میں، جس نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ عمران خان جس نے 3 کینسر اسپتال بنائے، وزیر اعظم تو بعد میں بنے، اس شخص کے ساتھ جو سلوک کیا گیا۔ لیکن اس نے آج جیل میں کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ 5 دن میرے سیل کی بجلی بند رہی، مجھے کھانا نہیں دیا گیا، مجھے ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی، میری بہنوں کو بھی پکڑ لیا گیا، لیکن ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کی بھی تعریف کی، لیکن انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، کسی بھی قیمت پر موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی این آر او نہیں ہوگا، چوری کا مینڈیٹ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ آئینی ترمیم ٹوٹی پھوٹی قبول مانے یا نہ منظور کریں، ان کے خلاف ایک پورے ملک بھر میں 4 صوبوں کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں تحریک چلائی جائے گی، اور عمران خان حکومت کے لیے پھر حتلے کا الارم بجا دیا، جس سے حکومت کے پاؤں تلے زمین چلے گئی کہ ہم نے تو آئینی ترمیم جو چاہی تھی وہ ہو نہیں سکا، جنہوں نے ہمیں ڈرافٹ لکھ کے دیا تھا اس کے مطابق ہوا نہیں، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے، لیکن ان کے سینیٹروں کی قیمتیں لگاتے رہے اور اغوا کرتے رہے، ایم این اے کو دھمکیاں دیتے رہے، اور تو اور اختر مینگل کو بیرون ملک آنا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے لوگوں کو اغوا کیا گیا تو کے پی کے میں حکومت نہیں چلنے دوں گا، لیکن انہوں نے ثابت کر دکھایا، حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی۔ اب پی ٹی اے کے 3-4 لوگ جنہیں انہوں نے پیسے اور خوف سے کسی کے بچے کو اٹھایا، کسی کی بیوی کو اٹھایا، سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی اے کے رہنماؤں کے مطابق اگر وہ کرتے بھی ہیں تو عمران خان نے طبلِ جنگ تو پھر بجا دیا، ہار تو وہ مانتے ہی نہیں۔ وہ عمران خان تو عجیب آدمی ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے۔ آئینی ترمیم اگر آج پاس کر لیتے ہیں، حالانکہ حکومت کی خواہش کے مطابق ملٹری کوڈ ویسے نہیں بن رہی، منصور علی شاہ کا 5 کی بجائے اب 3 ججوں میں سے چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے، جو متوقع آئینی ترمیم ہے وہ کون آتی ہے، ابھی بھی اس میں رد و بدل اور فراڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ فراڈ پر حکومت چل رہی ہے، جھوٹ پر چل رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوں گے، جمہوریت کو کمزور نہیں کریں گے۔ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے فضل الرحمان صاحب کی سارے مطالبات مان لی، اب وہ آئینی ترمیم خود پیش کریں، انہیں چاہیے آئینی ترمیم پیش نہ کریں۔ یہ کالک جو حکومت کرنا چاہتی ہے خود اپنے منہ کریں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بہت جد و جہد کی، اس دوران ان کے سینیٹر اور ایم این اے کو خریدنے کی کوشش کی گئی، دھمکانے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کی دھمکی کام آ گئی۔ ناظرین، کتنی بدقسمتی ہے کہ اگر چیف جسٹس 3 نمبر کا بنتا ہے اور منصور علی شاہ کو ڈراپ کیا جاتا ہے، تو پھر کیا جسٹس منیب اختر کو فارغ کر کے، جسٹس مویشہ کر کے یہ عدالتوں کو پولیس بنائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ پیر والے دن 8 جج صاحبان دوبارہ اسلام آباد ہوں گے اور بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آئین اسمبلی یقیناً مقدس ہے، جہاں سے لاپتہ افراد کو اغوا کر لیا جاتا ہے، نامعلوم افراد اغوا کر لیتے ہیں، لیکن آئین سے متصادم جو بھی ترمیم ہوگی اسے سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں، لہٰذا ان کی اپنے ہی جو جال بچھا رہے ہیں، یہ عمران خان کی سیاست ختم کرنے کے لیے، اس سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی عملاً سیاست 80-90% ختم ہو گئی ہے۔
اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو 2/3 اکثریت سے زیادہ عمران خان کو الیکشن میں روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے، تمام غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں۔ حامد میر نے کاشف عباسی کے پروگرام میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں اغوا کیا گیا، کسی نے کہا میرے بیٹے کو اٹھایا گیا، کسی کی بہن کو اٹھایا گیا، کسی کی ماں کو اٹھایا گیا۔ ناظرین، کیسی بد نصیب اسمبلی ہے جو بظاہر عوام کے ووٹوں سے آئی ہے اور عوام کا ہی خون کر رہی ہے۔ کیسے خون کر رہی ہے؟ کہ ان کے منتخب نمائندوں سے جبر کر رہی ہے، فسادیت کر رہی ہے۔ بہرحال عمران خان نے واشگاف کہہ دیا ہے کہ اس ترمیم میں جب سلمان اکرم راجہ اور حامد ملے، انہوں نے تمام حقائق ان کو بتائے تو عمران خان نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے اخبار نہیں دیا گیا، میرے کمرے میں لائٹ نہیں تھی، اور کسی بھی کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کرنی، آپ ایک دوبارہ بھرپور جدوجہد کی تیاری کریں، حکومت آخری پھڑپھڑا رہی ہے، اس کا جانا ٹھہر گیا ہے، اسے سال لگے مہینہ لگے یہ رہ نہیں سکتی۔ لہذا عمران خان نے کہا کہ ہماری جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب 8 فروری کے مینڈیٹ چوری کرنے والوں کی حکومت کے خاتمہ نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جتنی مرضی آئینی ترمیم لے آئیں، عوام ان سے اپنا رشتہ توڑ چکی ہے، یہ عوام کی سب سے غیر مقبول ہے۔ اس موقع پر انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو آئندہ کی آئینی اور سیاسی حکمت عملی بنانے کی ذمہ داری دی اور حامد رضا کی خصوصاً تعریف کی کہ انہوں نے کہا کہ حامد رضا نے جس طرح کھل کر پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اور عوامی توقعات پر پورے اترے، ایسے لیڈر ہی ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ تاہم اس موقع پر انہوں نے بعض شکایات ملنے کا بھی اس کو گریز کیا۔ ناظرین، حکومت کی ناکامیوں کی اتنی طویل داستان ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے بلے کا نشان چھینا، لیکن 8 فروری کو لوگوں نے جوک در جوک ووٹ دیا۔ انہوں نے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے قاتلانہ حملہ کرایا گیا، لیکن عمران خان بارہا اللہ کے کرم سے بچ گئے اور انہوں نے ان کی پارٹی سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ جماعت کے 90% لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن وہ بغیر نشان کے اپنے بلے کے مختلف نشان سے لڑے، لیکن عوام نے 8 فروری کو ہر طرف عمران خان کے حمایت یافتہ لوگوں پر مہر لگا کر ثابت کر دی کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور کوئی لیڈر غیر مقبول ہے۔ حکومت کی داستانوں کی اگر کوئی طویل داستان لکھی جائے گی تو اس پر ناظرین یہ بھی لکھا جائے گا کہ موجودہ حکومت نے اور جو پی ڈی ایم 2 ہے 9 اپریل 2022 کو جو وجود میں آئی، جو انسانی حقوق کی پامالی انہوں نے کی، جو عدالتوں کی حکم دلی انہوں نے کی، جو آئین شکنی انہوں نے کی، سپریم کورٹ کے آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عدالت کے حکم کے باوجود الیکشن نہیں کرائے، سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے کہا محسوس نشستیں پی ٹی کو دو، وہ ابھی تک نہیں دی گئی کیونکہ الیکشن کمیشن بظاہر ان کے ساتھ ہے۔ کہا جا رہا ہے اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں تو وہ جو مخصوص نشستوں پر ابھی تک الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا پی ٹی آئی کو دینے کا، ان کے خلاف توہین عدالت ہوگی۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے نے اور اختر مینگل نے ثابت کیا کہ وہ طاقتوروں کے آگے نہیں جھکے، انہیں لالچ دی گئی، انہوں نے اپنے ہی عہدے سے اپنے ہی ایم این اے شپ سے ریزائن دے دیا، لیکن ان کے لوگوں کو بلوچستان کے 4 لوگوں کو اغوا کیا گیا، پنجاب کے درجنوں لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ اس موقع پر کے پی کی عوام نے جو ساتھ دیا وہ قابل تعریف ہے۔ دوسری طرف شریف خاندان ڈیل کر کے جدے اور لندن جاتے ہیں، عمران خان مقابلہ اور جدوجہد کرتے ہوئے فسادیت کا خود بھی جیل میں، اہلیہ بھی جیل میں، 2 بہنیں لیما خان اور زما خان بھی جیل میں، اور 95% قیادت پہ ہزاروں لاکھوں نہیں تو ہزاروں مقدمات ہیں۔ ایسے میں عوام کا جوش و ولولہ بتا رہا ہے کہ آئینی ترمیم ہو بھی گئی تو یہ مینڈیٹ کی چوری کی حکومت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ انہیں لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں، انہیں رکھنے والے بھی گھبرا رہے ہیں، اور عوام کا غم و غصہ ہے۔ ناظرین، امریکہ میں درجنوں لوگوں نے شہید ارشد شریف کے بارے میں پوچھا وہ شہید کیسے ہوا۔ میں نے کہا شہید وہ ایسے ہوا جنہوں نے اس پر 16 مقدمات درج کرائے، جنہوں نے پاکستان کی جگہ اس کے خلاف تنگ کی، جنہوں نے اسے دبئی نہیں رہنے دیا، جنہوں نے انہیں کینیا مروایا۔ ہم سب لوگ
اور اس کے بعد صحافت پر بھی فتح کر لیا۔ میں حیران ہوں کہ شہید ارشد شریف دنیا سے جا کر بھی زندہ ہے، اور صحافی جو روزانہ پروگرام کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ٹی وی پر آ کر بھی مردہ ہے، کیونکہ وہ الفاظ ان کے نہیں جو بولتے ہیں، وہ سوچ ان کی نہیں، وہ الفاظ ان کے نہیں، کسی کو لالچ اور کسی کو خوف، صحافت کی تدفین، جمہوریت کی تدفین۔ لیکن اس کے بعد بھی پرعزم ہیں عمران خان کہ وہ فتح کا سورج طلوع ہوگا اور عوام کی مینڈیٹ کے نئے الیکشن کی تیاری کرے۔ میں خبر دے رہا ہوں کہ نئے الیکشن کی تیاری کریں، عمران خان نے اپنی ٹیم کو کہا ہے۔ ناظرین، آج کی آئینی ترمیم اگر کر بھی لیتے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی سے اغوا اور خریدے ہوئے سینیٹر اور ایم این اے کے ساتھ، تو عوام نے اس سے پہلے ہی بغاوت کر دیا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ سے نومبر کے پہلے ہفتے میں ایسی بڑی خبر آ سکتی ہے کہ حکومت کا تختہ دھڑم تختہ ہو سکتا ہے۔ آنے والے دن بہت زیادہ سخت ہیں، کیونکہ حکومت بظاہر جو ترمیم کروانا چاہتی تھی وہ کروا نہیں پا رہی، اور جو کروائی ہے اس سے حکومت خود مطمئن نہیں تو عوام کیا مطمئن ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے پھر کہا ہے، نکلو پاکستان کی خاطر، پاکستان زندہ باد۔